جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم انڈو پاک ہسٹری کر رہے ہیں بیفور دی پارٹیشن، اور آج پروبیبلی ہمارا اس ہسٹری کا لاسٹ، اس پلے لسٹ کا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہم نے 1937 تک کے تمام معاملات کو دیکھ لیا تھا، اور کیا کیا پروسیڈنگز ہوئیں، کس طرح سے ہم نے پریشر بلڈ کیا، وہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا۔ آج ہم 1937 سے 1947 تک جو ہے جتنی بھی کام ہوئے ہیں، جتنی بھی موومنٹس ہوئی ہیں، ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنز ہم سے مختلف کمپٹیشن ایگزامز میں یا انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں وہ کور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان ہسٹری کا یہ ہمارا پارٹ 8 ہے، ٹھیک ہے، 8 پارٹ ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 86 میں لارڈ چینج ہو جائیں گے جی، لارڈ لنگتھنگو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ سب سے لانگسٹ ہے امنگ آل دی ادر واسرائز، ٹھیک ہے، یہ لانگسٹ ٹینیور والے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کمیشن پوچھ سکتا ہے آپ سے۔ تو اس کے اندر ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ الیکشنز ہو چکے ہیں، 1936 اور 37 میں پروویژنل الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ بری طرح سے ہار گئی ہے، کانگریس جیت چکی ہے، اور یونینسٹ پارٹی بھی جو ہے پنجاب میں جیت چکی ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بڑی پروسیڈنگ ہوگی وہ ہوگی ودیا مندر اسکیم۔ سو واٹ واز دا ودیا مندر اسکیم؟ یہ 39 میں ہوگی، اور اس کو پیش کیا، یہ کئی بار کویشچن پوچھا گیا ہے کہ کس نے ودیا مندر اسکیم دی تھی، تو وہ ایک مسلم تھے، سر ذاکر حسین صاحب، ٹھیک۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نام سے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی جس نے پڑھا نہیں ہے کہ یہ ایک مسلم نے دی ہوگی۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے ودیا مندر اسکیم دی تھی۔ اصل میں یہ کیا تھی؟ یہ ایجوکیشنل پلان تھا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پروٹوکولز تھے جو فالو کرنے تھے، جس طرح وندے ماترم گانا، اور مختلف کچھ ایسے تھے، جس طرح گاندھی کو جو ہے وہ چونکہ باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان میں، تو ان کی رسپیکٹ میں کچھ کلمات تھے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کچھ مسلم عقائد پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی، اور کچھ علماء کا اعتراض تھا اس پر۔ تو اس وجہ سے ودیا مندر اسکیم جو تھی اس کو مسلم لیگ نے ریجیکٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ڈھانچہ تھا کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، لیکن مسلم لیگ اس پر آمادہ نہیں ہوئی تھی، چونکہ اس میں کچھ قابل اعتراض پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بڑی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس دور میں، ان کے ٹینیور میں، اس واسرائی کے ٹینیور میں، وہ ہوئی ہے پیر پور رپورٹ، ٹھیک ہے۔ تو پیر پور رپورٹ کیا تھی؟ یہ 1938 میں پیش ہوئی ہے۔ یہ ایک بنیادی رپورٹ تھی، ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ان الیکشن سے جو فورس میں آئی ہے کانگریس پارٹی، وہ کس طرح سے مسلم لوگوں کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں، اور مسلمس کے حقوق جو ہیں وہ دب رہے ہیں۔ جی کنہوں نے پیش کی تھی یہ پوچھ لیتا ہے۔ تو راجہ صاحب تھے جی، پیر پور کے راجہ صاحب سید مہدی صاحب تھے، پیر پور کے یہ راجہ تھے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نواب اور راجاز ہوتے تھے اس وقت بھی۔ تو یہ 38 میں پیش ہوئی ہے۔ کس کے سامنے انہوں نے پیش کیا؟ تو جناح کے سامنے پیش کیا۔ جناح واز دی پریزیڈنٹ ہیڈ، پارٹی ہیڈ، پریزیڈنٹ آف دی پارٹی۔ سو اس وجہ سے ان کے سامنے بتایا گیا کہ کس طرح سے مسلم لوگوں پر جو ہے وہ ظلم و تشدد ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی رپورٹ آئی تھی، شریف رپورٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی نوعیت کی تھی، لیکن وہ فوکس تھی، یہ چونکہ اوور آل انڈیا میں بات کی گئی تھی، پیر پور میں یہ بڑی ڈیٹیلڈ تھی، اور جو شریف رپورٹ ہے وہ بھی مسلم لوگوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے تھے اور کانگریس بربریت جو تھی اس کے بارے میں تھی۔ لیکن یہ بہار کے جو مسلمز تھے، ٹھیک ہے، یو پی، بہار، اڑیسہ، اس طرح والا ایریا جو ہے یہ ان کی طرف سے تھی۔ اچھا، وہ راجہ سید مہدی صاحب نے پیش کی تھی، اور شریف رپورٹ جو ہے یہ فضل الحق صاحب نے پیش کی تھی، ٹھیک ہے، یہ فضل الحق صاحب نے پیش کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسی دور میں 39 میں
جنگ عظیم دوم ورلڈ وار سیکنڈ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس ویڈیو لیکچر موجود ہے, وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے جرمنی میں جو آ چکے تھے ہٹلر صاحب, اڈولف ہٹلر, ٹھیک ہے, تو ان کی مینٹیلٹی وہی تھی جو آج کل پاکستان میں مختلف مذہبی جماعتوں کی ہے, دیٹ وی آر دی لیڈنگ ریس, ٹھیک ہے, ہماری نسل جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ عمدہ ہے اور دوسرے اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہماری خدمت کریں. تو ہٹلر کا بھی یہی نعرہ تھا دیٹ وی براؤن پیپل ود بلانڈ ہیئرز اینڈ بلو آئیز ڈیزرو دی کنگ شپ, ٹھیک ہے. تو جرمنی میں وہ تھے, انہوں نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے پھر اس میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی والا واقعات بھی ہوا ہے. میسولونی آ چکے تھے ہٹلر اٹلی میں, وہ سارے واقعات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ہاں, اور جرمنی ایک پول پہ تھا اور دوسرے پول پر جو سٹیز تھیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پولینڈ کا الحاق تھا فرانس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور فرانس کے پیچھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ برٹش بھی آ گئے تھے. تو برٹش کی جتنی بھی آرمی تھی وہ سارے انڈیا سے جاتی تھی, ٹھیک ہے, ہندو ہوتے تھے, مسلم ہوتے تھے, چونکہ یہاں پہ افرادی قوت بہت زیادہ تھی, لوگ بہت زیادہ تھے, ٹھیک ہے, تو وہ یہاں سے آرمی زیادہ تر لے کے جاتے تھے. تو اس پر پریشر بنانے کے لیے, برٹش گورنمنٹ پر پریشر بنانے کے لیے کانگریس نے کیا کیا جی, اسی دور میں جنگ ابھی ہو رہی ہے اور کانگریس نے ریزائن دے دیا ہے جی مختلف گورنمنٹ جو ان پر ذمہ داریاں تھیں اس سے, ٹھیک ہے, اور کانگریس ریزائنڈ, ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوا جی, یہ 39 میں ہوا. انہوں نے, ان کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں جی آپ ایک جنگ عظیم میں داخل ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارے سپاہی استعمال کرنے ہیں, ہم آپ کی حکومت کا حصہ ہیں, ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے جنگ میں, اور آپ نے انڈیا والوں سے پوچھا ہی نہیں ہے, انڈیا والوں سے صلاح لی ہی نہیں ہے, تو ہم کس طرح سے اپنے سپاہی وغیرہ دیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے, اس موقف کی وجہ سے کانگریس نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعفے دے دیے. تو اکتوبر میں انہوں نے استعفے دیے ہیں, اور چونکہ وہ ایک اچھی گڈ گورننس تھی تو یہ ان کا حق ہوتا ہے کسی بھی شخص کا کہ وہ ریزائن کر سکتا ہے. تو اکتوبر میں انہوں نے دیے ہیں اور نومبر میں گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اور چونکہ یہ کہا جاتا ہے, یہ پیٹ پور رپورٹ میں بھی بڑا شفاف قسم کا چہرہ دکھایا گیا تھا, ابھی بھی انٹرنیٹ پر یہ موجود ہے, اور شریف رپورٹ میں بھی. تو اس سب کے چلتے جب کانگریس نے اپنی سیٹس چھوڑیں تو 22 دسمبر کو, ٹھیک ہے, جناح صاحب نے کہا جی کہ آج جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ایک دن ڈکلیئر کرے گی, کون سا جی, ڈے آف ڈیلیورنس, یوم نجات. اس کے بارے میں وہ سوال پوچھ لیتا ہے کہ کب تھا, 22 دسمبر کو تھا 39 میں, کیوں تھا, کانگریس راج سے آزادی ملی تھی, ٹھیک ہے, ڈے آف ڈیلیورنس, یہ آپ نے بھی نوٹس میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد جو چھٹا بڑا واقعہ ہوگا, ٹھیک ہے, چھٹا بڑا واقعہ تھا لاہور ریزولوشن کا. لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن بعد میں اس کو کہا گیا, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 27th سیشن ہو رہا تھا, کانفرنس ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس تھا, ٹھیک ہے جی. اور یہ کہاں تھا جی, یہ لاہور میں تھا, ٹھیک ہے, منٹو پارک میں تھا, ٹھیک ہے. یہ منٹو پارک وہی ہے جسے بعد میں انہوں نے گریٹر اقبال پارک کا نام آج کل دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, جس کا راج ہو وہی نام دیتا ہے, جس طرح انڈیا میں اورنگ آباد کو جو ہے وہ کچھ اور نام دے دیا گیا ہے جس کا انشیٹ تھا ان کی زبان میں. اسی طرح سے یہاں پر وہ, حالانکہ منٹو صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے وہ بنوایا تھا, پھر بھی اس کو گریٹر اقبال پارک کر دیا گیا. خیر, تو 27 سیشن تھا مسلم لیگ کا, منٹو پارک لاہور میں ہو رہا تھا. اور اس کے پریزیڈنٹ کون تھے جی, لیڈ کون کر رہا تھا, تو جناح صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ ریزولوشن جو تھا یہ 3 دن کی تھی ساری کانفرنس, ٹھیک ہے, 22nd, 23rd اینڈ 24th آف مارچ, ٹھیک ہے. اور یہ کس سال میں تھا, 1940 میں تھا, 40 میں تھا, ٹھیک ہے.
1940 میں. اور یہ جو 23 مارچ کو ہم مناتے ہیں نا آج کل، تو شاید کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اسی سب مناسبت سے بھی مناتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جی. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ جی یہ ریزولوشن، یہ بات کی کس نے تھی. ٹھیک ہے، کس نے فارورڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو فارورڈ کس دن ہوئی تھی جی؟ 23 مارچ کو کیا ہوا ہے جی، دوسرے دن کانفرنس کے AK فضل الحق صاحب. فضل الحق صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو فارورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسٹیج پر پڑھا ہے، پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، فضل الحق صاحب ہی ہیں جنہیں شیر بنگال کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا، بنگال سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے اسے فارورڈ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے جا کے 24 مارچ کو جو ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ریزولوشن اصل میں تھی کیا، تو اس میں کچھ علاقے تھے جس طرح سندھ کا NWFP اور بلوچستان کا کچھ علاقہ، پنجاب کو، ان سب کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنانے کی بات کی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک آزاد ریاست پاکستان بنانے کی بات کی گئی تھی. تو یہ فارورڈ کس نے کی ہے جی؟ AK فضل الحق صاحب نے. اور پھر اسے سیکنڈ کون کرے گا؟ سیکنڈ سے مراد ہے کہ اس کی حمایت کون کرے گا. ٹھیک ہے، تو اوور آل جو فرسٹ ہمارے پاس اس کو سیکنڈ کیا ہے جی، وہ کیا ہے جی چودھری خلیق الرحمان صاحب نے. چودھری خلیق الرحمان صاحب، تو چودھری خلیق الرحمان صاحب نے اوور آل سیکنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر پنجاب کی طرف سے کس نے کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے. سندھ کی طرف سے یہ کئی بار پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور NWFP کی طرف سے کس نے کیا ہے، اور بلوچستان کی طرف سے کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہم دیکھیں گے. پنجاب کی طرف سے مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا جی، ظفر علی خان صاحب نے کیا. اور سندھ کی طرف سے سر عبداللہ ہارون صاحب نے. اور NWPF سے سردار اورنگزیب. اسی طرح بلوچستان سے تھے قاضی عیسیٰ. یہ قاضی عیسیٰ وہی ہیں جن کے بیٹے آج کل ہمارے چیف جسٹس ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیلز تھیں اس کے بارے میں، اکثر وہ پوچھ لیتا ہے. یہ کیا تھا، یہ 400 ورڈز پر محیط تھی یہ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اس کے 5 پیراگراف تھے. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ پیش انگلش میں کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اردو میں. تو یہ وہ سارے کویشچن ہیں، بڑے بھونڈے سے آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، اس طرح کی ڈیٹیلز، اس سے ہمیں کیا فائدہ. تو اس طرح کی ڈیٹیلز اکثر وہ پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، پیپر میں. اور آپ کا منطق ٹھیک ہے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک ہسٹری منسلک ہے. ٹھیک ہے، ایک تاریخ منسلک ہے، اور تاریخ کو پڑھنا اور تاریخ کے کس کروٹ بیٹھتی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں جو نیوز پیپرز تھے اس وقت کے. ٹھیک ہے، یہ لاہور ریزولوشن تھی، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، موکڈ دس ریزولوشن. ٹھیک ہے، اور مذاق کے طور پر اس کو نام دے دیا جی پاکستان ریزولوشن کا. ٹھیک ہے، اور یہ خاصا، یہ ایسی کوئی تنزن والی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، پہلے الیکشنز ہوئے ہیں 1936 اور 37 کے، اس میں آپ کے پاس، آپ کسی بھی پروونس میں جو ہے وہ حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے UP میں بھی جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے جو ہے وہ اپنا کچھ سیٹس جو ہیں سیکیور کی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنے صوبوں کو آپس میں ضم کر کے ایک ملک بنائیں گے اور پھر اسے چلا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو لوگ تو یہ مان ہی رہے تھے کہ آپ ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں کسی گروہ کے یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ادھر سے اچھا دوسری طرف جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 1940 کے سارے واقعات ہیں. دوسری طرف سے جنگ ہو رہی ہے اور برطانیہ ہار رہا ہے. ٹھیک ہے، تب تک ہوتا کیا ہے جی تو اس وقت کے جو لارڈ لنگتھوگو ہیں، ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، وہ میری زبان پر نہیں چڑھ رہی وہ نام ان کا. تو انہوں نے کیا کیا جی،
اگست آفر دیے. اگست آفر یہ 8 اگست کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے، 1940 کو ہی، اس لیے اسے اگست آفر کہتے ہیں. تو اس میں جو واسرائے تھے انہوں نے آفر کیا تھا کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں وار میں، ٹھیک ہے، تو وار جیسی ختم ہوتی ہے پھر ہم معاملات کو طے کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس پر تو کوئی بھی نہیں مانا تھا، دونوں پارٹیز ہی نہیں، دونوں بڑی پارٹیز نہیں مانی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ آیا جی پھر کرپس مشن. اسٹیفن کرپس صاحب تھے اور یہ 3 رکنی مشن تھا. 1942 میں یہ آیا تھا اور یہ کس لیے آیا تھا جی؟ یہ سپورٹ فرام انڈیا، یہ انڈیا کی طرف سے سپورٹ لینے آیا تھا کہ انڈیا کسی طرح سے ہمیں فوجی وغیرہ دے اور ہماری اقتصادی اور سارے لحاظ سے جو ہے وہ مدد کرے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم انڈیا کو جنگ کے بعد ڈومین کی ڈومین سٹیٹس دے دیں گے، ٹھیک ہے. ڈومین سے مراد یہ کہ یہ رہے گا ہمارے زیریں، لیکن یہ کہ آپ کے پاس حکومت اور قانون سازی کے اختیارات وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے. پرومس کر رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا جی مسلم لیگ نے. دونوں پارٹیز نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نے بھی اور کانگریس نے بھی. ایون دو کانگریس نے سے کہا تھا کہ دس از آؤٹ ڈیٹڈ چیک. یہ ایک بار سوال آیا ہے کسی پیپر میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ چیک. تو کانگریس نے کرپس مشن کو کہا تھا کہ آپ جو آفر دے رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ چیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر آ جائے گا جی گاندھی صاحب کا کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942. تو گاندھی صاحب جو ہیں وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ چلائیں گے، ٹھیک ہے. کافی کافی لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسے معاملات کریں گے کہ برٹش ان کو اٹھا کے جیل میں بھر دے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے رسپانس میں جب ان کو جناح صاحب کو لگا کہ گاندھی صاحب شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے ایک نیا نعرہ ڈیوائز کیا جی کہ ایسے نہ جائیں، ٹھیک ہے، ویسے نہ کوئٹ کریں، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، ٹھیک ہے. اگلے سال 43 میں دیا ہے جناح صاحب نے، مسٹر جناح نے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہی 43 میں ہم جانتے ہیں لارڈ چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لارڈ سے ہمارا بہت سارا ہے، لارڈ ویول آ جائیں گے. 43 to 47 یہ رہیں گے، ٹھیک ہے. 47 کے بعد پھر ماؤنٹ بیٹن آ جائیں گے. آج ہی ہم نے کر کے جان چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے. تو لارڈ ویول کے دور میں جو پہلا واقعہ ہوا ہے وہ ہے سی آر فارمولا. سی آر فارمولا کیوں ضروری ہے اور ہم اسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دس واز لاسٹ ٹرائی، ٹھیک ہے، لاسٹ کوشش تھی یہ کہ ہم جناح اور گاندھی کو ایک فورم پر لے آئیں، ٹھیک ہے. جناح اور گاندھی سے مراد کانگریس اور مسلم لیگ کو، ٹھیک ہے. تو یہ کنہوں نے پیش کی تھی؟ اکثر وہ پوچھتا ہے. تو یہ کی تھی چکروردھی راج گوپال آچاریہ جی نے. راج گوپال آچاریہ صاحب ایک بہت ہی پڑھے لکھے شخص تھے اور ان کی تصانیف آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور آپ کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ کھل جائے گا، کس طرح بھی کوئی شخص سوچ سکتا ہے. تو راج گوپال آچاریہ صاحب نے جو ہے وہ 2 قومی نظریے کے قائل تھے. وہ امن پسند شخص تھے اور دورس امن پسند شخص تھے. وہ مانتے تھے کہ ٹھیک ہے سپریشن ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ انگریزوں سے مل کر جو ہے وہ آزادی لے لیں، پھر آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیجیے گا. لیکن جناح صاحب کے کچھ تحفظات تھے کہ یہ بعد میں کیوں ماننے ہیں جی انہوں نے بات، ٹھیک ہے. تو 14 دن تک ان کی ٹاک چلی تھی، ٹھیک ہے. 21 انہوں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ گاندھی صاحب جو تھے وہ تو جیل میں تھے. تو کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ لیٹرز بھی ترسیل ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ایک فورم پر لے کے نہیں آ سکے اسے، ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی. اس کے بعد آ جائے گا جی دوسرا بڑا واقعہ جو ان کے دور میں ہوا ہے، لارڈ ویول کے دور میں، وہ ہے جی ویول پلان. کب ہوا ہے جی؟ 45 میں.
تو ویول پلان ہوا ہے جی، ویول پلان بھی اسے کہتے ہیں، شملہ کانفرنس بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا جی، 1945 میں لارڈ ویول نے جو واسرائے تھے انہوں نے ساری پارٹیز کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ میں نیو کیبنٹ تشکیل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں 14 ممبرز ہوں گے، ٹھیک ہے، انڈیا سے، اور اس کی کلاسیفیکیشن اس طرح سے ہوگی کہ 5 سیٹس جو ہیں وہ مسلمس کی ہیں، 5 سیٹس مسلم کی ہیں، 6 سیٹس جو ہیں وہ ہندوز کی ہیں، ٹھیک ہے، ہندوز آبویسلی کانگریس کی، اور 3 سیٹس جو ہیں وہ مائنورٹیز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برٹش نے حد الوسیع کوشش کی ہے انڈیا کی، انڈو پاک کی بہتری کرنے کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جب کسی کی عقل پھری ہو نا تو وہ اپنے سر پر اپنے جوتے مارتا رہتا ہے۔ تو خیر، تو اس میں بھی جناح صاحب کے تحفظات یہ تھے، جناح صاحب نے کہا جی کہ یہ جو 5 مسلم تھے، تو چونکہ لارڈ جو واسرائے صاحب تھے انہوں نے دیکھنا تھا، تو ایک تو سیٹ جو تھی وہ جانی تھی جی سکندر حیات صاحب کو، ٹھیک ہے، سکندر حیات صاحب کو، وہ چونکہ پنجاب کے سی ایم تھے اور وہ جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی کے تھے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے نہیں تھے۔ دوسری سیٹ جو جانی تھی وہ ابوالکلام آزاد صاحب کو جانی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کانگریس کے تھے، سیٹ مسلم ہی ہے لیکن پارٹی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا جی یہ 2 سیٹیں تو پکی ہیں آپ کی، آپ نے نہیں دینی ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے بچ جائیں گی جو 3 سیٹیں ان مسلم میں سے، تو یہ 3 سیٹیں مسلم لیگ کے لیے پوری نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سارے مسلمانوں کی ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں، جبکہ کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں پورے انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ حساب کتاب تھا۔ اسی طرح سے شملہ کانفرنس بھی فیل ہو گئی جی، ٹھیک ہے، جناح صاحب نہیں مانے۔ آگے چلتے ہیں جی، ویول پلان نہیں کام کیا، اس کے بعد ویول صاحب نے کہا جی اچھا اگر جناح صاحب آپ ایسا کہتے ہیں کہ آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں مسلم کے، تو ہم نے تو 36-37 کے الیکشن میں دیکھا کہ آپ کو عوام نے گھاس ہی نہیں ڈالی تھی، آپ کو عوام نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو ہم پھر سے الیکشن کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الیکشنز ہوں گے جی، تیسرا بڑا واقعہ جو لارڈ ویول کے دور میں ہوگا، وہ اس بار الیکشنز ہوں گے جی 45 اور 46 کے، ٹھیک ہے۔ یہ الیکشنز اصل بات اس میں یہ تھی کہ پاکستان بنے گا یا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلم لیگ کا موقف یہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، 1940 سے، کہ ہم نے الگ ملک لینا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا پروسیڈنگ ہے۔ اچھا، یہ الیکشن جو تھے نا، یہ فیڈرل میں بھی ہوئے تھے اور پروونسز میں بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دونوں میں کیا کلاسیفیکیشن تھی۔ تو فیڈرل میں جو مسلمس کے لیے سیٹس رکھی گئی تھیں نا، وہ 30 تھیں ٹوٹل، اور پروونس میں جو ٹوٹل سیٹس رکھی گئی تھیں وہ 495 تھی، یہ مسلم سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلم سیٹس میں جو فیڈرل تھی، اس وقت قائد اعظم صاحب نے بڑی ایفرٹ کی گراؤنڈ لیول پر جو ہے جا کر چیزیں کی، اور ویسے بھی لوگ جو تھے وہ کانگریس کے پچھلی حکومتوں نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے، ڈے آف ڈیلیورنس سے پہلے تک تو لوگ بڑے تنگ تھے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی تنگ تھے، ٹھیک ہے، ان کی پالیسیز سے اور باقی ساری چیزوں سے۔ تو فیڈرل میں مسلمس کی 30 سیٹیں تھیں، اور مسلم لیگ نے یہ جو پارٹی ہے، اس 30 میں سے 30 سیٹیں ہی جیت لیں۔ واٹ اے بریلینٹ سکسیس۔ تو 100% جو ہے وہ فیڈرل میں ان کو جو ہے وہ کامیابی ہوئی۔ اچھا، یہ پھر سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کانگریس کی جو سیٹیں تھیں نا، ہندو جو تھیں، وہ 57 تھی، ٹھیک ہے، جو اسپیسیفائڈ تھیں کہ یہ ہندوز کو ہی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانگریس نے جیتی، تو ظاہر سی بات ہے، کانگریس ایک بڑی تعداد تھی، ہندوؤں کی بڑی زیادہ تعداد تھی، تو مسلم کے لیے جتنی بھی مختص تھی وہ ساری مسلم سے جیتی ہیں، تو یہ کامیابی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پروونس میں 495 ٹوٹل سیٹس تھیں، اور اس میں 430 سیٹس جو تھیں، 495 مسلم سیٹس میں سے یہ مسلم لیگ نے جیت لی، ٹھیک ہے۔ تو مسلم لیگ نے یعنی تقریباً 95% یا 90% جو ہے وہ یہاں پر بھی سکسیس ریشو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ مسلم کی تھی تو 923 جو تھیں، ٹھیک ہے،
وہ ہندوؤں کی تھی سیٹس، ٹھیک ہے، مذہب کے اگر ان نام پہ لکھیں، ٹھیک ہے، کچھ مائنورٹیز وغیرہ کی بھی تھیں. تو یہ تھا جی الیکشن 1945 اور 46. اس سے صاف واضح ہو گیا جی کہ مسلم لیگ جو ہے، آل انڈیا مسلم لیگ از دی ریپرزینٹیٹیو، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی، لارڈ صاحب کو تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں. لارڈ صاحب تو اتنے زیادہ اسٹیریوٹائپ تھے ہی نہیں کہ وہ مسلم کو فیور کریں یا ہندو کو فیور کریں یا کسی کو فیور نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ جو انگریز لوگ ہیں، جو یہ بالخصوص کرسچن لوگ ہیں، یہ بڑے منفرد ہوتے ہیں. اور اکلوتی ان کی آسمانی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، اگر کوئی تمہیں مارے، اگر کوئی تمہارے نقصان کرے تو اس کا بدلہ نہ لیں بلکہ اس کے لیے دعا چاہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ باقی جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں یا الہامی نہیں بھی ہیں، ان سب میں جو ہے وہ مختلف تعلیم ہے. ایک یہ کرسچنز میں، اور دوسرے یہ جو بدھ مت ہے، ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر امبیڈکر تھے وہ بھی اینڈ پہ جو ہے وہ بدھ مت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کرسچن اس لیے نہیں ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کرسچن ہوتا ہوں تو لوگوں کو شاید یہ نہ لگے کہ یہ حکومت کی طرف چلیں گے، جس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے معاملات تھے. تو مسلم ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ مسلم لیگ طے پا گئی جی ان الیکشن میں 1945 اور 46. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد آیا جی کیبنٹ مشن آیا جی ایک، ٹھیک ہے. یہ طے ہو گیا جی کہ مسلم اس کو مسلم لیگ ہی وہ کر رہی ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو کیبنٹ مشن نے کیا کیا جی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں 1946 میں. تو 1946 میں انہوں نے نا انڈیا کو 3 یونٹس میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے. 3 گروپس میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی، ٹھیک ہے. اس میں جو گروپ اے ہے اس میں یہ جو بامبے ہے، ٹھیک ہے، اور یو پی اور سی پی اور دلی وغیرہ، ٹھیک ہے، موسٹ آف دی ایریاز جہاں پہ ہندو کمیونٹی زیادہ تھی وہ گروپ اے میں ڈالے گئے. گروپ بی میں جو تھے وہ والے جو موجودہ پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں نا، جس میں پنجاب کے، سندھ کے، NWPF کے، ٹھیک ہے، سرحد کے کچھ علاقے، تو وہ سارے گروپ بی میں تھے. اور گروپ سی میں یہ جو بنگال کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، بنگال ہے، اڑیسہ ہے اور بہار وغیرہ، اس سائڈ والے سارے جتنے بھی علاقے ہیں وہ گروپ سی میں تھے. تو یہ کویشچن پوچھا گیا جی کیبنٹ مشن 1946 میں موجودہ پاکستان کس گروپ میں شامل تھا؟ تو گروپ بی میں شامل تھا، ٹھیک ہے، بنگال سی میں تھا. تو یہ ہوا جی کیبنٹ مشن. کیبنٹ مشن نے 2 کنڈیشنز دی تھی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری اس کلاسیفیکیشن کو ایکسیپٹ کرے گا، ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی ٹرم تو یہ دی جی کہ ہم 10 سال تک جو ہے وہ آپ کی سپرویژن کریں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے ہر کوشش کی ہے کہ حتی الوسع ان کی خدمت ہی کی جائے، ٹھیک ہے. تو ہم 10 سال تک آپ کی سپرویژن کریں گے. اگر آپ جو ہے وہ آپ نے وہ کر لیا، آپ ٹھیک چلاتے رہے گورنمنٹ، تو ہم آپ کو سپورٹ کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس بات کو جو ہے وہ جناح صاحب مان گئے تھے اور گاندھی صاحب جو ہے وہ نہیں مانے تھے، ٹھیک ہے. دوسری ان کی کنڈیشنز کے ساتھ ہی تھی، ٹھیک ہے. وہ یہ تھی کہ ہم اس کو حکومت میں حصہ دیں گے جو ہماری کنڈیشن مانے گی. یعنی کہ وہ والی پارٹی کو ہم حکومت سونپ دیں گے جو ہماری یہ کنڈیشن مان جائے گا 10 سالوں والی. تو جناح نے مان لی. تو چونکہ بڑی ریپرزینٹیٹیو تو گاندھی کی پارٹی تھی، تو وہ آگے سے جو تھے وہ کیبنٹ مشن کے ممبرز جو تھے وہ کترا رہے تھے، جو کہ زیادہ عوام جو تھی ان کے ساتھ نہیں تھی. تو جناح صاحب نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے پہلے کہا ہے کہ جو مانے گا آپ حکومت دیں گے، تو اب دیں، میں مان گیا. تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں لوگوں کا برا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات تھے. تو اس پر پھر قائد اعظم نے، اچھا گاندھی صاحب جو تھے ان کا اکثر ہی جو ہے ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. لیکن جناح صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے لائف پیریڈ میں کبھی بھی جیل نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی قانون نہیں توڑا تھا ان سینس. تو یہ پہلا واقعہ تھا جب انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے نہیں تھی ایسی ہدایات، بلکہ لوگوں نے جو ہے اسے
وہ کر لیا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ڈائریکٹ ایکشن ڈے. ٹھیک ہے. اس پہ احتجاج وغیرہ کرنے لوگ دھرنا وغیرہ دیتے ہیں، احتجاج وغیرہ کے لیے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوم راست قدم، اردو بھی بڑی اسٹیریو ٹائپ ہے، جس کسی نے بھی ترجمہ بنایا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کو یوم راست ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے کچھ ہیروز جو ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے ولن ہیں، اور کسی دوسرے کے ہیروز ہمارے لیے ولنز ہیں. یہ بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی، اس وجہ سے اردو ہندی تنازع بھی ہوا تھا. خیر، تو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کب سیلیبریٹ ہوا جی؟ 16 اگست کو. ٹھیک ہے. 46 کو لوگ باہر نکلے ہیں بنگال میں، اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. اور اس احتجاج میں جو ہے وہ ہندو مسلم ڈسپیوٹ ہو گیا، ڈسپیوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ 6000 انسانی جانیں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا، مارے گئے 6000. ٹھیک ہے. اور یہ رف فگر ہے، ایسٹیمیٹڈ فگر ہے، یہ گورنمنٹ فگر ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں. جو دیکھ سکتے ہیں کس لیول پر جو ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے ڈے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا. ٹھیک ہے. یوم راست قدم کا. تو یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. اس کے بعد جو بڑا قدم ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوئی ہے جی ان ٹرم. ٹھیک ہے. عبوری حکومت قائم ہو گئی، ان ٹرم گورنمنٹ 1946. ٹھیک ہے. عبوری حکومت، کچھ دیر کے لیے جو حکومت بنتی ہے وہ. تو اس میں جو وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہرو بنے ہیں. ٹھیک ہے. جواہر لال نہرو. ٹھیک ہے. موتی لال نہرو کے بیٹے جواہر لال نہرو. ٹھیک ہے. یہ اس لیے بتایا، موتی لال صاحب وہ تھے جنہوں نے نہرو رپورٹ دی تھی، واٹ آ فیبولس رپورٹ دیٹ واز. ابھی بھی انٹرنیٹ پہ پڑھیے، آپ کا وقت ہو تو ضرور پڑھیے گا. تو اس میں وہ پوچھتا ہے کہ مسلم جو 5 سیٹیں جو مسلمس کو دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلم لیگ نے ون کی تھی، وہ کون کون سے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں جی. جو سب سے پہلے جو تھا جی فائنانس منسٹر جو تھا وہ ہمارے تھے. ٹھیک ہے. اپنا لیاقت علی خان صاحب. لیاقت علی خان صاحب. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے جو ریلوے اور کمیونیکیشن کے تھے منسٹر، وہ آپ کے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبدالرب منسٹر صاحب. تو جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو تھے ان سب کو پوسٹ دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح آج بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی کافی ساری جو تھیں. اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے جو لاء منسٹر تھے وہ بنا دیا گیا جی جوگندر ناتھ مینڈل صاحب کو. ٹھیک ہے. اور جو کامرس سارا ہے وہ آئی آئی چندی گڑھ صاحب کو دے دیا گیا ہے. یہ آپ نے خود ہی لکھ لینا، اسپیلنگ وغیرہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہیلتھ منسٹری بھی ایک جو بڑی منسٹری ہے وہ بھی دے دی گئی ہے جی. وہ دی گئی تھی غضنفر صاحب کو. غضنفر خان تھا یا غضنفر علی خان صاحب تھا، ہاں غضنفر علی خان صاحب کو دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ منسٹری. تو یہ منسٹری اس طرح سے دے دی گئی ہیں. آگے چل کے یہی حکومت ہے، یہی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ایک بجٹ بھی پیش کرے گی، جس کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے کہ بجٹ کون سا تھا جی جو پیش کیا تھا پوری حکومت نے. تو وہ تھا جی پور مین بجٹ. اسے پور مین بجٹ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ٹیکسز تھے وہ پور لوگوں سے ہٹا کر تو جو امیر طبقہ تھا، ٹھیک ہے، جو ٹائکونس تھے ان پر زیادہ لگائے گئے تھے، اور غریبوں کو زیادہ سے زیادہ سبسڈائز کیا گیا. لیاقت علی خان صاحب نے پیش کیا تھا. اور یہ بڑا اچھا اور بڑا منفرد قسم کا وہ تھا. اس سے پہلے جتنی بھی پالیسیز بنائی گئیں اور آج بھی جو پاکستان میں بنائی جاتی ہیں وہ ساری اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن دس واز دی اونلی بجٹ جس میں غریب عوام کا واقعتاً خالص نیت سے جو ہے وہ خیال رکھا گیا تھا.
اس کے بعد لارڈ چینج ہو جائیں گے جی، اس کے بعد آ جائیں گے جی لارڈ ماؤنٹ بیٹن. تو ان کا ہے جی، یہ اصل میں مارچ میں آئے ہیں اور اگست میں آپ کو پتہ ہے یہ سپریٹ کر کے تو چلے جائیں گے، تو 3-4 مہینے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی یہ کیوں آئے ہیں. اور اس سے پہلے برٹش کی حکومت ہم دیکھتے ہیں جی کہ برٹش میں کیا ہو رہا ہے. تو برٹش کے پی ایم کے الیکشنز ہیں اور پی ایم کا الیکشن جیت جاتے ہیں جی ایٹلی صاحب. ٹھیک ہے، یہ پوچھتا ہے کہ اس وقت برٹش کے پی ایم کون تھے. ایٹلی صاحب یہ نعرہ لگا کے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ یہ جو ہم پر بوجھ ہے انڈیا کا اور یہ افریقہ کا اور باقی ساروں کا، تو اس کو ہم خود سے چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے مینٹیلٹی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، شاید آپ کو یہ بات تھوڑی سی منفرد لگے اور لگے کہ ایسا شاید نہیں تھا، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایٹلی صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ ہم پر اضافی بوجھ ہے. ٹھیک ہے، ان سے پہلے چرچل صاحب تھے. ٹھیک ہے، تو چرچل صاحب ایک مذہبی قسم کے انسان تھے اور وہ ان کی کیبنٹ میں ان کی جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہاؤ وی کین سرو ادرس. ٹھیک ہے، دراصل یہ ان کی بائبل کا ایک قانون ہے. ٹھیک ہے، جس میں وہ دوسروں کی خدمت کرنے کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ اللہ انہیں سرفراز رکھتا ہے. تو ایٹلی صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کا بھلا کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف اپنا بھلا دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے جب برٹش راج آیا تھا تب بھی اور مینٹلٹی تھی، لیکن آخر والے سالوں میں جا کے، ٹھیک ہے، جب برٹش جانے والا تھا تب جب چرچل صاحب تھے اور ان سے پہلے تھے اور روزویلٹ صاحب تھے یو ایس اے میں، تب یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کتاب سینٹرڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، بک سینٹرڈ ہو گئی تھی. تو ایٹلی صاحب نے کہا جی یہ اضافی بوجھ ہے، تو مینٹلی بھی اور ہمارا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا نقصان ہو جاتا ہے، تو صرف ایک ٹائٹل قائم رکھنے کے لیے یہ بڑا نقصان، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے جی اسے الگ کر دیں گے اور اسی نعرے پر جو ہے کہ ہم انڈیا کو الگ کر دیں گے، انڈیا کا بوجھ ختم کر دیں گے اور سیلف سسٹین ہو جائیں گے، دوسری چیزوں پر فوکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے، انڈیا کے لوگوں کا اصل میں انہوں نے بڑی ایک اسپیچ ان کی ابھی بھی شاید انٹرنیٹ پر موجود ہو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جتنی مرضی سروس کر لیں، ٹھیک ہے، ان کی جتنی مرضی خدمت کر لیں، یہ پھر بھی جو ہے وہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھیں گے کہ ہم ان کے بھلے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا ہی تھا. مطلب اب آپ کو پڑھ کے اور آپ کے بڑوں کو یہ پڑھا کر کہ وہاں وہ ظلم کرتے تھے، وہ تشدد کرتے تھے. پتہ نہیں آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، لیکن آپ اگر برٹش لٹریچر دیکھیں اور پڑھا لکھا لٹریچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات ایسے نہیں تھے. they were actually here to serve. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کا ماحول بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے مغل حضرات تھے، ان کا بھی دور آپ کو پتہ ہے کہ کیسا گزرا ہے. آج جب ہم کو آزادی ملی ہے، ہم ہیں تو ہمارا بھی پتہ ہے. تو وہ گولڈن پیریڈ تھا، گڈ گورننس تھی. ٹھیک ہے، خیر، تو ایٹلی صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیا کا جو ہے وہ کریں گے، انڈیا کو الگ کریں گے. اور یہ انہوں نے پیش کیا جی 5 جولائی 1947 کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور ان کی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے باقاعدہ اس میں، اور 18 جولائی کو 1947 کو یہ اپروو ہو گئی. آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے ظالم ہوتے، اگر وہ اتنے تشدد کرنے والے ہوتے، تو ایک شخص، ایک بوڑھا آدمی، ایک گاندھی جس نے یہاں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک معمولی شخص، ایک معمولی وکیل جو اپنے علاقے میں سے تو امیر ترین 10 جو امیر ترین انڈیا کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو تھے وہ جناح صاحب بھی تھے. خیر، لیکن یہ کہ دس ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ تھے، اور اگر وہ ظلم و تشدد کرنے والی ہوتی، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں میرے پاس کوئی آدمی آ کے شکایت لگاتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے ایسے ہی کرنا، بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے، میں اگر زور میں ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کون پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ثواب دید والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ ادھر اگر ایک بزرگ نے بھوک ہڑتال کی ہے تو وہ ادھر سے کہیں کہ نہیں جی آپ ایسا نہ کریں. یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں، اور آگے چل کے جب آپ کسی نہ کسی پوسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ پر ذمہ داری آنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا نیوٹرل ہونا اور آپ کا ریشنل ہونا سب سے بڑی بات ہے. نیوٹرل نہ بھی ہوں لیکن ریشنل ہوں.
ٹھیک ہے، کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو. یہ تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ جی وہ ظالم تھے تو ہم نے پریشر بلڈ کیا تو انہوں نے پریشر لے لیا. ٹھیک ہے، وہ ایک جنگ تھی، وہ جنگ جیت چکے تھے. ٹھیک ہے، وہ دوسری بھی لڑ سکتے تھے. خیر ان کو غاصب اور لٹیرے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے. حالانکہ خیر ہماری ڈسکشن اور طرف چلی جائے گی اور ہماری ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے. تو ایٹلی صاحب نے بجٹ پہ نے یہ پیش کیا جی کہ ہم انڈیا سے آزادی کرتے ہیں جی، اور 18 جولائی میں ان کی جو کیبنٹ تھی، پارلیمنٹ تھی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ماؤنٹ بیٹن صاحب کو یہاں سپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کی ڈیوائڈ کریں اور آزادی دے دیں جی انہیں. تو جو فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ کویشچنز آتے ہیں. تو جو فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی، ٹھیک ہے، قانون ساز اسمبلی کی، وہ 10 اگست کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1947 کی. اس کے علاوہ اس کے بعد قائد اعظم کو جو ٹائٹل ملا ہے، قائد اعظم ٹائٹل جو ملا ہے وہ ملا ہے 11 اگست کو. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جھنڈا ہے، فلیگ جو ہمارا ہے، وہ بھی ایکسیپٹ ہوا ہے ہماری پارلیمنٹ سے. یہ 11 کو ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے، فلیگ بنایا کنہوں نے تھا؟ تو امیر کدوائی صاحب تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا تھا ہمارا نیشنل فلیگ جو ہے. تو اس کے بعد پھر 14 اگست کو جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن صاحب کراچی آتے ہیں، ہمارا جو دارالحکومت تھا پہلے. تو وہاں آ کے یہ جو اسپیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے، اور انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ سیپریٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی حکومت آپ کے حوالے. ٹھیک ہے، اور پھر 15 اگست کو وہ انڈیا جاتے ہیں، دلی میں وہاں اسپیچ دیتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ایسے وہ جو کہانی آپ کو سنائی جاتی ہے کہ رات 12 بجے عین سوئی آنے والی تھی تو پہلے پاکستان پر سائن ہوئے پھر انڈیا پر، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ماؤنٹ بیٹن صاحب نے آ کے 14 اگست کو پاکستان میں اعلان کیا، تو ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، اور 15 اگست کو جو ہے انڈیا میں کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ 15 اگست کو مناتے ہیں. وہ رات 12 بجے والی جو سٹوری تھی وہ سٹوری تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور بھی کچھ پروسیڈنگز ہوں گی. ٹھیک ہے، جس طرح جو 15 اگست ہے، ٹھیک ہے، 15 اگست کو اگلے ہی دن ایک تو اناؤنس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جناح ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرسٹ گورنر جنرل بنیں گے. ٹھیک ہے، اور لیاقت علی خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بنیں گے. اس طرح 17 اگست کو جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بارڈر کمیٹی بنے گی، بارڈر کمیٹی. ٹھیک ہے، سر ریڈ کلف جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیڈ کریں گے، اور انہوں نے اصل میں پنجاب کی سپریشن اور بنگال کی سپریشن پر نہ کام کرنا تھا. ادھر کچھ علاقے جو تھے وہ سپر مرج تھے، مسلم آبادی اور ہندو آبادی، دوسری آبادیوں کے، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آج جی ہماری یہ پلے لسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے جی فریڈم مومنٹ کی. اس کے بعد اگلی پلے لسٹ جو ہم کریں گے وہ ہوگی جی پاکستان بننے کے بعد کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے نہیں، وہ سارے ہم دیکھیں گے. تو اسے اپنے نوٹس میں شامل کریں اور ضرور کسی دوسرے کو ضرور پڑھائیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں جی.